میں عید والے دن اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندے اسے ڈنڈے سے مار رہی تھی اور میری بہن چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ پھر میری بہن کی ساس نے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنی بدکردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگایا اور چپ چاپ اپنے گھر لے آیا۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں تھا اور میری بیوہ بہن باہر صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں رکھ دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس کی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی مرد اس کی چارپائی پر ہو۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرا نام محمد علی ہے، میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی اور میرے 3 بچے ہیں، مگر میرے گھر میں صرف میری بیوی کی چلتی ہے۔ میں ہمیشہ سے کمزور مرد رہا ہوں، میری بیوی کے آگے میری کبھی نہیں چلی۔ کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھا، وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہتے۔ اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا، اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اسے میں اپنی بیوی کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی، وہ دونوں بہت خوش تھے، بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو اولاد سے نواز دے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ماہ رمضان میں چوتھے روزے کے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہوگی، اس کے لیے غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی، نہ خود جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے چلا جاتا۔ میری بیوی کو ڈر تھا اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی، اسی لیے اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنے بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کو عید ملنے جا رہا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو اس نے کہا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، تم سچ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی بہن کو ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں عید کے دن کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا سوٹ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے کچھ فروٹ خرید لیا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی اور بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا تھا جو اس کی طرفداری کرتا تھا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچا، مگر وہاں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ سب اسے مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا کوئی عاشق چپکے سے اسے ملنے آیا تھا، میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس نے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اسی میں سے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے گھر میں رکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، مگر اس نے ہماری عزت پر داغ لگا دیا۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں، اب تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جسے اس قدر مارا گیا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میری بہن فوزیہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ خود دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ خاموش تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی اور اس کی خاموشی نے اسے مجرم بنا دیا۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں مجبور تھا، میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب میری بیوی نے ہمیں ساتھ دیکھا تو اس نے شور مچا دیا
اور کہنے لگی پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی اور اب تم اسے ہمارے گھر لے آئے ہو۔ اس کے سسرال والے اسے اس لیے نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد میں اس کا حصہ دینا پڑتا، تمہیں اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ اس وقت اس کی ساس نے کیا الزام لگایا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ کچھ عرصہ یہ ہمارے ساتھ رہے گی، پھر میں اس کی دوسری شادی کا انتظام کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مجبوراً وہ چپ ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا۔ اس کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا، اس لیے جب فوزی آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگے بابا آپ اوپو کو اپنے کمرے میں رکھ لے، اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا۔ اس سے میری بیوی نے کہا کہ فوزی کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اسے میں نے کچھ نہیں کہا اور فوزیہ بھی خاموش ہے۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام فوزیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے، فوزیہ نے اس کی تردید کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے؟ کیا فوزیہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اس پریشانی کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو فوزیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتی۔ فوزیہ کو آئے ہوئے ایک دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی، باورچی خانے سے لے کر صفائی تک سب کام اس کے حوالے کر دیے، اور میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فوزیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح سے علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی میں ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنی بہن کو ملازمہ بنتے دیکھتا رہا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میری بیوی نے عجیب بات کی، کہنے لگی مجھے فوزیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو، وہ میری بیوہ بہن ہے اور عدت میں ہے، تم اس کے بارے میں یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلدی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے رفع دفع کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی ہمارے سر آ جائے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے فوزیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ میں نے کہا فوزیہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کا کوئی خیال نہیں، تم بیٹھ کے یہی سوچتے رہو، وہ تمہارا منہ کالا کر کے چلی جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ کڑوی بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک جیسی بات کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں فوزیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اکیلے میں فوزیہ سے بات کروں گا اور سچ جانوں گا۔ 2 دن بعد مجھے موقع مل گیا، میری بیوی بازار گئی ہوئی تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف میں اور فوزیہ تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی، ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ میں نے کہا فوزیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہو رہی ہے، تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی، اگر وہ سچ بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی اسے ہی قصوروار بنا رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا، اس لیے اوپر چلی گئی تھی۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میری بیوی اور اس کی ساتھ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن بنا ثبوت کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو میری بیوی نے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، بچے یہاں رہیں گے اور فوزیہ ان کا خیال رکھے گی۔ میں نے اجازت دے دی اور وہ چلی گئی۔ موسم برسات کا تھا، اس سے میں نے فوزیہ سے کہا کہ کہیں رات کو بارش نہ ہو جائے، اسے میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں۔ وہ مان گئی اور میں نے اس کی چارپائی اپنے کمرے میں لگا دی۔ آدھی رات کو مجھے لگا کہ وہ جاگ رہی ہے اور اس کی چارپائی ہل رہی ہے۔
کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی، مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح سب معمول کے مطابق تھا، مگر فوزیہ کی آنکھیں سرخ تھی۔ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں پوچھا، مگر اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسرے دن میں نے موبائل کی ٹارچ چلا دی، اور جو دیکھا اس سے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی باسی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ گھبرا کر روٹی دوپٹے میں چھپانے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں سے باسی روٹی تھی۔ وہ نظر چکا رہی تھی جیسے کوئی بڑی غلطی کر رہی ہو۔ میں نے پوچھا، فوزیہ یہ کیا ہے؟ اگر بھوک لگی تھی تو ٹھیک سے کھانا کھا لیتی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھابی نے مجھے تازہ کھانا کھانے سے منع کیا ہوا ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں۔ مجھے رات کو بھوک لگتی ہے، اس لیے میں باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں کھانا نہیں دیا جاتا؟ وہ نظر جھکا کر کہنے لگی، بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر اکبر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اسی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پر تو یہ قیامت گزری تھی۔ پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ایک دن میں اپنے سسرال کی چھت پر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ننند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہوا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ میرے پیچھے آ گئی۔ میری نند اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی ننند سب سے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی، اور اس نے اپنا گناہ میرے سر ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابھی کو اس بارے میں بتاؤں، لیکن بھابھی تو میرا بوجھ اٹھانے کو بھی راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے اسقاط حمل کروانے کا کہیں گی اور اس کے بعد میری دوسری شادی کر دیں گی۔ اس سے میں نے یہ حقیقت چھپا لی کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اکبر سے محبت تھی اور یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگی تھی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تو میں چھت پر چلی جاتی اور کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے پڑوس میں میری دوست رانو رہتی ہے، میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس لیے جب بھابھی مجھے کھانے کو نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے کہ میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں، حالانکہ وہ کوئی اور نہیں رانو ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتا سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا۔ میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے، اور بھابھی کی عادت ہے کہ وہ فوراً گھر چھوڑ دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اسی میں خاموش رہی، اور اب یہ بچوں کی بچی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر فوزیہ زور زور سے رونے لگی، اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا کیا ظلم ہو رہا تھا۔ مجھے مزید احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے بھی نہیں کہے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی خود اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا رہا، اور میں نے کھانا بنا کر اسے کھلایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اسے سب بتاؤں گا۔ اگر وہ نہ مانی تو میں بہن کو عزت دوں گا۔ پھر بیوی واپس آئی اور میں نے سچ بتا دیا۔ وہ غصے میں آ گئی، لیکن میں ڈٹا رہا۔ آخر وہ خاموش ہوگی۔ پھر بہن نے بیٹے کو جنم دیا اور گھر میں سکون آ گیا۔ بعد میں اس کی شادی کر دی گئی اور آج سب خوش ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔